الرحیم الالف والنون، یہ سے ہے نا. غیر منصرف کے اسباب میں سے الف نون زائدتان بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو الف نون زائدتان کہتے ہیں، مزیدتین کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حروف زائد ہوتے ہیں، اس لیے ان کو زائدتان یا مزیدتان کہتے ہیں. ان کا ایک دوسرا نام مضارعتان بھی ہے. مضارعتان، مضارع کا معنی مشابہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کسی کے مشابہ ہیں، تبھی مضارعتان کہتے ہوں گے. تو کس کے مشابہ ہیں؟ تو کرے کہ یہ تانیث کے جو دونوں الف ہیں، الف مقصورہ اور الف ممدودہ، ان دونوں الف کے یہ مشابہ ہیں. کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ جس طرح جہاں الف مقصورہ آتا ہے یا الف ممدودہ آ جاتا ہے اس میں تا نہیں آتی ہے، تا تانیث نہیں آتی، تو اسی طرح الف نون زائدتان جس کلمہ میں آتے ہیں اس کلمہ میں بھی تا تانیث نہیں آتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کے دو نام ہیں، ایک زائدتان، ایک مضارعتان. زائدتان زائد ہونے کی وجہ سے ہیں، کوئی بھی نام جو رکھتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے عام طور پر. تو زائدتان نام رکھنے کی وجہ زائد ہونا ہے، اور مضارعتان نام رکھنا تانیث کو دونوں الف سے مشابہ ہونا ہے. دیکھیے، المعدودتان من اسباب منع الصرف، یہ الف نون جو اسباب منع صرف میں سے شمار کیے جاتے ہیں. تسمیان مزیدتین، ان دونوں کا نام زائد رکھا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے الف نون زائدتان. کیوں؟ لأنہما من الحروف الزوائد، اس لیے کہ یہ حروف زوائد میں سے ہیں، اس لیے نام ان کو زائدتان کہتے ہیں. مضارعتان بھی نام رکھا جاتا ہے. تسمیان مضارعتین ایضاً، اور ان دونوں کا نام مضارعتان بھی رکھا جاتا ہے. مضارعتان کیوں نام رکھا؟ تو بتایا نا مشابہ. کس سے مشابہ ہے؟ تو کر لے مضارعتی ہما لالف التانیث فی منع دخول التانیث، کا ان دونوں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے تانیث کے دونوں الف کے ساتھ. کس معاملے میں؟ فی منع دخول تاء التانیث علیہما، ان دونوں پر تاء تانیث کے دخول ممنوع ہونے کے معاملے میں. یعنی جس طرح الف مقصورہ اور الف ممدودہ آنے سے اس کلمے پر تاء تانیث کا دخول ممنوع ہو جاتا ہے، اسی طرح الف نون زائدتان جس کلمے پر آتے ہیں اس پر بھی تاء تانیث کا دخول ممنوع، اس اعتبار سے مشابہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ الف نون کو جو غیر منصرف کا سبب مانتے ہیں کس وجہ سے؟ زائد ہیں اس لیے، یا مزید علیہ کی فرع ہیں اس لیے، یا مشابہت کی وجہ سے. چونکہ اس میں تین پہلو ہیں، ایک زائد ہونا، ایک جن پر زائد ہوا ہے ان کا فرع ہونا، اور ایک ہے تانیث کے دونوں الف سے مشابہ ہونا. تو یہ غیر منصرف کے اسباب میں شمار جو ہوئے ان تینوں میں سے کس وجہ سے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں زائد ہے اس لیے، کچھ لوگ کہتے نہیں بلکہ یہ مزید علیہ کی فرع ہیں اس لیے یہ غیر منصرف کا سبب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں الف تانیث کے یہ مشابہ ہیں اس لیے یہ غیر منصرف کا سبب ہے. تینوں اقوال آئے ہیں مگر شارح دوسرے والے قول کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھو، وَلِلنُّحَاةِ خِلَافٌ فِي أَنَّ سَبَبِيَّتَهُمَا لِمَنْعِ الصَّرْفِ، نحویوں کا اختلاف ہے اس سلسلے میں کہ ان دونوں کا غیر منصرف کا سبب ہونا اما لکونہما مزیدتین، یا تو زائد ہونے کی وجہ سے ہیں، او فرعیتہما للمزید علیہ، یا مزید علیہ کے فرع ہونے کی وجہ سے ہیں، و اما لمشابہتہما لالف التانیث،
یا تانیث کے دونوں الف سے مشابہت کی وجہ سے ہے، یہ اختلاف ہے۔ مگر راجح کیا ہے؟ فرماتے ہیں والراجح والقول الثانی، راجح دوسرا والا قول ہے۔ اب یہ الف نون زائد جو ہوتے ہیں کبھی اسم میں ہوتے ہیں کبھی صفت میں ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ اسم میں ہوں گے تو اس کی شرط علم ہونا ہے، صفت میں ہوں گے تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی تا نہ آئے، اس میں کیا نہ آئے؟ تا نہ آئے، یعنی اس کی مؤنث فعالنتن کے وزن پر نہ آئے، یعنی تا نہ آئے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ فعالنتن کے وزن پر تو نہیں ہونا ہے لیکن فعالہ کے وزن پر ہونا ہے، فعالہ کے وزن پر ہونا ہے۔ تو اگر اسم میں آئے تو شرط عالمیت ہونا، صفت میں آئے تو اس کی مؤنث تا والی نہ ہونا، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں تا والی نہ ہونا مگر الف والی مؤنث ہونا، الف والی۔ اب یہاں کرے اسم میں ہو تو یہ شرط ہے، صفت میں ہو تو یہ شرط ہے۔ اسم اور صفت کا کیا معنی ہے؟ صفت بھی تو اسم ہوتا ہے، یہاں اسم کس معنی میں بولا گیا ہے؟ تو کرے یہاں اسم صفت کے مقابل میں ہے، اسم کس کے مقابل میں ہے؟ تو گویا کہ اسم دو معنی میں بولا جاتا ہے، ایک اسم صفت کے مقابل میں ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اور ایک اسم وہ ہوتا ہے جو اسم اور صفت دونوں کو شامل ہوتا ہے، اسم اور صفت، فعل اور حرف کے مقابل میں جو اسم آتا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ اسم اور صفت دونوں کو شامل ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ فعل اور حرف کے مقابل میں جو اسم آتا ہے تو اس کی دو صورت ہوتی ہے، یا تو وہ کسی ایسی شے پر دلالت کرے گا جس کے ساتھ کسی صفت کا لحاظ نہیں ہوگا، کسی صفت کا، ہاں، خالی ذات مقصود ہوگی وہ، جیسے رجل، فرس، رجل کا معنی آدمی، یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ وہ آدمی کالا ہے یا گورا ہے، لمبا ہے یا موٹا ہے، یہ نہیں ہے۔ فرس گھوڑا، یہ نہیں ہے کہ گھوڑا کیسا ہے، عربی ہے کہ عجمی ہے، ہاں موٹا ہے دبلا، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں خالی ذات پر۔ اور ایک ہوتا ہے کہ وہ ذات مع صفت کو بتاتا ہے، ذات مع صفت کو، یعنی ذات کے ساتھ ساتھ صفت کو بھی اجاگر کرتا ہے، جیسے احمر، تو احمر ہر شے کو نہیں کہیں گے، اس شے کو کہیں گے جس کے اندر سرخی ہو، اسود اس شے کو کہیں گے جس کے اندر سواد ہو، ابیض اس کو کہیں گے جس کے اندر سفیدی ہو۔ تو اسم کا لفظ اگر خالی ذات کو بتائے اس کو اسم کہتے ہیں، اور اسم کا لفظ اگر ذات مع صفت دونوں پر دلالت کرے تو اس اسم کو صفت کہتے ہیں، اس اسم کو صفت کہتے ہیں۔ تو فعل اور حرف کے مقابل میں جو اسم آتا ہے وہ دونوں کو شامل ہے، وہ، لیکن یہاں جو اسم مراد ہے وہ اسم مراد ہے جو صفت کے مقابل ہے، یعنی جو خالی ذات کو بتائے صفت کو نہ بتائے۔ آئی سمجھ میں؟ دیکھو یعنا بہ ما یقابل الصفت، یہاں اسم سے مراد وہ ہے جو صفت کے مقابل میں ہو۔ کرسروں فإن الاسم المقابلہ للفعل والحرف، وہ اسم جو فعل اور حرف کے مقابل ہوتا ہے نا، اما اللہ يدل علی ذات ما لوحظ مع صفت، یا تو دلالت نہیں کرے گا ایسی ذات پر جس کے ساتھ کوئی صفت بھی ملحوظ ہو، صفات میں سے کوئی صفت ملحوظ ہو، ایسی ذات نہیں بتائے، یعنی خالی ذات بتائے گا، یہ مطلب ہے۔ جیسے رجل و فرس، یہاں خالی ذات بتاتا ہے، ذات کے ساتھ کوئی صفت۔ او یدل، یا ذات کے ساتھ ساتھ صفت پر بھی دلالت کرے گا، کا احمر، تو احمر کس کو کہیں گے؟ اس چیز کو جو سرخ ہو۔ ضارب، لفظی اعراب پڑھیں گے تو ضارب ہو جائے گا۔ مضروب، تو ضارب اس ذات کو کہیں گے جو پٹائی کرنے والے ہیں، اور مضروب اس ذات کو کہیں گے جو پٹائی کھانے والی ہے، سمجھ گئے؟ تو اول جو ہے جو خالی ذات بتاتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں، اور دوسرا اس کو صفت کہتے ہیں۔ فالاول یسمى اسما، تو پہلے کا نام اسم رکھا جاتا ہے، دوسرے کا نام صفت رکھا جاتا ہے۔
تو یہاں جو اسم مذکور ہے نا وہ جو صفت کے مقابل میں یعنی جو خالی ذات بتائے، اور فعل اور حرف کے مقابل میں اسم بولا جاتا ہے تو وہ جو دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ تو فل مراد بالاسم المذکور ہا ہونا، تو یہاں اسم جو مذکور ہوا نا اس سے مراد ھذا هو المعنی، یہی معنی ہے جو ذات ما صفت کو بتائے، یہ کیا کہتے ہیں صفت کے مقابل کو خالی ذات کو بتائے۔ لل اسم الشامل للاسم والصفت، وہ اسم مراد نہیں ہے جو اسم اور صفت دونوں کو شامل ہو، یعنی جو حرف اور فعل کے مقابل میں آتا وہ مراد۔ تو اگر اسم ہو جس میں الف اور نون زائد ہیں تو اس کے لیے شرط ہے علم ہونا، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، فشرطہ کہا، کیا کہا؟ تو ادھر تو دو ہیں، ضمیر لوٹ رہی ہے الف اور نون کی طرف، تو الف اور نون دو چیزیں ہو گئی، تو ضمیر تثنیہ کی ہونی چاہیے تھی، لیکن ضمیر لائے مفرد کی۔ مفرد کی کیوں لائے؟ تو حضرت شارع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مفرد ہونے کی دو وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہے، یا دونوں ہیں۔ کیا ہے؟ یا تو اس لیے مفرد لائے کہ چونکہ دونوں ملا کے ایک سبب ہے، دونوں ملا کے تو سببیت کی طرف دھیان گیا مصنف کا اور دیکھا کہ یہ سبب واحد ہے، اس اعتبار سے یہ واحد ہو گئے تو ضمیر واحد لے کے آ گئے۔ ایک وجہ یہ ہے، سمجھ گئے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ضمیر الف نون کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے، الف نون کی طرف، بلکہ جس اسم میں یہ الف اور نون ہوں گے اس اسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ سمجھ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ اس اسم کی طرف جس اسم میں الف اور نون ہوتے ہیں، وہ تو واحد ہے، اس لیے واحد آیا۔ دو وجہ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہے، یا تو دونوں مل کے سبب ایک ہے تو ایک ہو گئے، اس اعتبار سے ضمیر واحد کے لایا، یا اس لیے کہ ضمیر الف نون کی طرف نہیں بلکہ جس اسم میں یہ ہوتے ہیں اس اسم کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہ واحد ہے، اس اعتبار سے ضمیر واحد لایا۔ ای شرط الالف والنون فی منعہما من الصرف، یعنی غیر منصرف کے سبب ہونے میں الف نون کے لیے شرط کیا ہے؟ آگے ہے علامت ہونا۔ سوال بیچ میں یہ لے کے آ گیا، کروا افراد الضمیر، ضمیر مفرد کیوں لایا؟ جواب دے رہے ہیں۔ افراد الضمیر باعتبار، ضمیر کا مفرد لانا اس اعتبار سے ہے کہ انہما سبب واحد ہے، کہ دونوں مل کے ایک سبب ہے، تو ایک ہو گئے اس اعتبار سے، اس لیے واحد کی ضمیر لائے۔ او یا اس لیے کہ شرط ذالک الاسم، یہ شرط اس اسم کی شرط ہے، الف نون زائدتان کی نہیں، فی امتناعی من الصرف، یعنی اس اسم کے غیر منصرف ہونے میں یہ شرط ہے۔ ضمیر لوٹ رہی کدھر؟ اسم کی طرف۔ کیا شرط ہے؟ علم ہونا۔ علم کیوں ہونا ہے؟ تو کہا کہ تاکہ یہ جو زائد ہے نا پھر اب وہ لازم ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ چونکہ جب علم ہو جائے گا اب تصرف نہیں ہوگا تو وہ اب لازم ہو جائیں گے، سمجھ گئے؟ اس لیے یہ علم ہونے کی شرط لگا رہے ہیں، یا اس لیے شرط لگا رہے ہیں علم ہونے کی کہ جب یہ لازم ہو جائیں گے تو اب وہاں تائے تانیث نہیں آئے گی۔ تحقیقاً للزوم زیادتہا، اس کی زیادت کے لزوم کو ثابت کرنے کے لیے، اور لیمتنع دخول التا، یا اس لیے کہ تا کا دخول محال ہو جائے تاکہ تانیث کے دو الف کے ساتھ مشابہت پا لیا جائے، جیسے عمران۔ او کانتا فی صفتن، یا یہ ہے کہ یہ دونوں الف اور نون کہاں ہو؟ صفت میں۔ صفت کا مطلب وہی جو ذات مع صفت کو بتائے، تو وہاں شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث تا والی نہ ہو۔ کیا؟ ہاں، کرف فن تفاؤ فعلنتن، تو اس کی شرط کیا ہے؟ فعلنتن کا منتفع ہونا۔ اے انکان الف و نون فی صفتن، ان الف نون اگر صفت میں ہو، فشرط انتفاع فعلنتن، تو فعلنتن کی نہ ہونا یہ شرط ہے، یعنی امتناع دخول تاء التانیث، یہ مطلب ہے تاء التانیث کا داخل ہونا اس پر ممنوع ہونا ہے۔ کیوں؟ لیبقى مشابہتہما لالف التانیث علی حالہا، تاکہ الف تانیث کے دونوں الف کے ساتھ ان کی مشابہت اپنی حال پہ
باقی رہے. سمجھ گئے؟ تو تا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اوریان کو منصرف کہا چونکہ اس کی مؤنث اوریانتن یعنی تا قبول کر لیتا ہوں. کر ولذا ان صرفا اوریان، اس لیے ان اوریان منصرف ہو گیا حالانکہ صفت ہے. کیوں مؤنث صفت ہو یہ منصرف ہو گیا؟ لأن مؤنثہ اوریانتن، اس لیے اس کی مؤنث اوریانتن آتی ہے یعنی تا قبول کر لیتا ہے. یہ ایک شرط ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں تا تو نہیں ہونی چاہیے مگر الف آنا چاہیے اس کی مؤنث فعال آگے وزن پر. اور وقیلا شرطہ وجود و فعلا، اور کہا گیا ہے کہ نہیں اس کی مؤنث فعلا ہونی چاہیے. کیوں؟ اسی لیے کہ جب تک فعلا مؤنث نہیں آئے گی تا سے بچنا اس کا کنفرم نہیں ہوتا ہے، اس لیے فعلا کی قید لگا دیا. لأنه متى كان مؤنث فعلا، اس لیے جب اس کی مؤنث فعلا ہوگی لا يكون فعلانۃ، اس کی مؤنث فعلانۃ لا يكون فعلانۃ اس کی مؤنث نہیں ہوگی. تو ایسی صورت میں مشابہت کنفرم رہی. فيبقى مشابہتهما لألف التانیث على حالها، تو پھر ان دونوں کی مشابہت تانیث کے دونوں الف کے ساتھ باقی رہے گی. تو اب یہ شرط دو طرح کی لگ گئی. ایک کہہ رہا فعلانۃ نہیں ہونا چاہیے، کافی ہے خالی. یہ کرنے نہیں اتنا کافی نہیں ہے، فعلا بھی ہونا چاہیے. اس لیے رحمان کے غیر منصرف نے اختلاف ہو گیا. جو لوگ کہتے ہیں فعلانۃ نہیں ہونا چاہیے وہ غیر منصرف مانتے ہیں کیونکہ رحمان کی مؤنث آتا ہی نہیں ہے. یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے. کس کے ساتھ خاص ہے؟ تو اس کی مؤنث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو فعلانۃ اس کی مؤنث آتی نہیں ہے اس لیے غیر منصرف ہے. جو کہتے ہیں نہیں فعلانۃ تو نہ ہو مگر فعلا ہونا چاہیے تو ان کی یہاں منصرف ہے چونکہ رحمان کا مؤنث آتا ہی نہیں ہے نا، نہ فعلانۃ نہ فعلا. تو جو فعلا کی قید لگا رہے ہیں تو رحمان کی وہ مؤنث آتی ہی نہیں ہے تو ان کے حساب سے شرط پائی، اس لیے ان کے حساب سے منصرف ہے. سمجھ گیا؟ ہاں. ومن سما، اسی وجہ سے یعنی شرط میں اختلاف ہونے کی وجہ سے، ومن اجل المخالفت بالشرط، شرط میں اختلاف ہونے کی وجہ سے اختلفا فی رحمانہ، رحمان میں اختلاف ہو گیا اس سلسلے میں کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. فإنه ليس له مؤنث، اس لیے کہ اس کا مؤنث ہی نہیں ہے، نہ رحمان نہ تو رحمانۃ، کیونکہ یہ اللہ کی متخاص ہے اس لیے کہ اس کا مؤنث ہی نہیں ہے، نہ رحمان نہ تو رحمانۃ. لأنه صفۃ خاصۃ للہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ کی خاص صفت ہے، بولا ہی نہیں جاتا غیر اللہ پر. سمجھ گئے؟ لا علی مذکر لا ولا علی مؤنث، اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں بولا تھا، نہ مذکر نہ تو مؤنث پر. تو جو لوگ فعلانۃ کی نفی کی شرط لگا رہے ہیں تو وہ شرط تو پائی جا رہی نا، اس لیے ان کے یہاں غیر منصرف ہو جائے گا. تو فعلا مذہب منشرطہ انتفاع فعلانۃ، تو ان کے مذہب پر جو فعلانۃ کی نفی کا شرط لگاتے ہیں وہ غیر منصرف ہے، اور جو لوگ فعلا کی ہونے کی شرط لگاتے ہیں اس کے حساب سے منصرف ہے چونکہ وہ شرط پائی نہیں جا رہی ہے. وعلا مذہب منشرطہ وجود فعلا، اور جس نے فعلا کے وجود کی شرط لگا دی وہ منصرف ہے. سکران ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ دونوں کے حساب سے یہاں شرط موجود ہے. سکرانۃ المؤنث نہیں ہے لیکن سکرا ہے، تو دونوں کی شرطیں پائی جا رہی ہے اس لیے غیر منصرف ہے. کردونا سکران میں اختلاف نہیں. فإنه لا خلاف فی منع صرفہ، اس کے غیر منصرف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لوجود الشرط علی المذہبین، دونوں مذہب پر شرط موجود ہونے کی وجہ سے. فإنه مؤنث سکرا، اس لیے کہ اس کی مؤنث سکرا ہے، سکرانۃ نہیں ہے. دونا ندمان میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس کو منصرف مانتے ہیں چونکہ کسی کے حساب سے یہاں شرط موجود نہیں ہے چونکہ اس کی مؤنث تا قبول کرتی ہے، تا کے ساتھ آتی ہے، تو افعلا آتی نہیں ہے. تو جو فعلا کی شرط لگا رہے ہیں اس کے حساب سے بھی نہیں ہے، جو فعلانۃ کی نفی کی شرط لگا رہے ہیں اس کے حساب سے ہے، لہٰذا اس کے منصرف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. فإنه لا خلاف فی صرفہ، اس کے منصرف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. لانتفاء الشرط علی المذہبین، دونوں مذہب کے مطابق شرط کی نفی ہونے کی وجہ سے. لأن مؤنثہ ندمانۃ لا ندما، اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانۃ آتی ہے، ندما نہیں آتی ہے. یہ اس وقت ہے جب ندمان ندیم کے معنی میں ہو، اور اگر نادم کے معنی میں ہو تب تو وہاں تو تا آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ نہیں وہ غیر منصرف ہے. کیا ہے وہ؟ ہاں، چونکہ اس کی مؤنث ندمانۃ کیا کہتے ہیں ندمان بمنا نادم، اس کی مؤنث فعلانۃ نہیں آتی، ندما آتی ہے. کیا آتی ہے؟ وہ غیر منصرف ہے. لیکن اگر ندمان بمانا ندیم لے
تو اس کی صفت ندمانتن آتی ہے، وہ منصرف ہے۔ رہذا اذا کان ندمان بمان ندیم، یہ اس وقت ہے جب کہ ندمان ندیم کے معنی میں ہو، واما اذا کان بمان نادیم، لیکن جب نادم کے معنی میں ہو تو وہ غیر منصرف ہے بالاتفاق، اس کے لیے کہ اس کی مؤنث ندمہ ہے، ندمانتن نہیں ہے۔